بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاکم اللہ خیر احسان جزا. یہ تھے آپ کے سامنے نبی جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ کسی مدرسے میں قرآن شروع کیے اور یہیں پہ انشاءاللہ اسی سال ان کا قرآن ہی ختم ہوگا اور اس کے بعد جہاں چاہے پڑھیں آزاد ہے. اب میں حمد باری تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے جناب ندیم اکرم صاحب کو ہی پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پر اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جناب ندیم اکرم، تیری حمد کیسے بیان کروں، تیری حمد کیسے بیان کروں، تو رحیم ہے تو کریم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا تیرا دانی نہیں سارے زمانے میں. میرے مولا تیرا دانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدائے سے کارخانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدائے سے کارخانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدائے سے کارخانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں. ہے کیسی پر اثر دعوت
मुअज्जिन के जगाने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। तेरी हमदो सना करते है ताहिर अपनी बोली में कि तू ही तो के गुन गाते है ये सब कुछ जाने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। ये थे जनाब जनाब नबीम अकरम साहब जो आपके सामने हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे। अब इसके बाद जहाँ जहाँ अल्लाह का जिक्र हो और रसूलुल्लाह का जिक्र ना हो तो ऐसी बज्र महफिल जो है बेकार है। अब इसके बाद हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए अब्दुल अहद को मैं नाते सुखन देता हूँ। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं। जुबा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल बदलते हैं। अब्दुल अहद। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، وہ چین و سکون کوئی کہیں پا نہیں سکتا، وہ چین و سکون کوئی کہیں پا نہیں سکتا، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، انوار ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، فرحت کا ہو موقع کہ غم و رنج و الم ہو، فرحت کا ہو موقع کہ غم و رنج و الم ہو، ہر حال میں گن رب کی گاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، گرمی کی ہو شدت کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی، گرمی کی ہو شدت کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی،
مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، رزق و حرام سود کی آزائشوں سے پاک، رزق و حرام سود کی آزائشوں سے پاک، محنت کی پاک روٹی کھاتے ہیں نمازی، منکر فحش باتوں سے رہتے ہیں دور دور، منکر فحش باتوں سے رہتے ہیں دور دور، قول و کلام پاک نبھاتے ہیں نمازی، ختم رسول کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، ختم رسول کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، داڑھی سے اپنا چہرہ سجاتے ہیں نمازی، رفعت یہ بات سارے جہاں کو بتائیے، رفعت یہ بات سارے جہاں کو بتائیے، شیطان کی فریب نہ کھاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ تھے جناب عبدالاحد صاحب جو گورکھپور کے رہنے والے ہیں، قاضی بازار کے۔ یہ لڑکا یہیں پہ قرآن شروع کیا اور الحمدللہ یہیں پہ یہ ختم کر دیا، اور اس بار 5ویں مرتبہ یہ قرآن کو ختم کرنا ہے، اور اس بار تراویح انشاءاللہ اسی مسجد میں پڑھائے گا مدرسے والے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ لوگوں کی تعاون کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹیل میدان، اس سرزمین پر ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جو مدرسے کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور جتنے بھی اس کے ممبران ہیں، چاہے سہیل بھائی ہوئے، چاہے ساجد بھائی ہوئے، چاہے منظور بھائی، جو بھی مطلب جتنے لوگ ہیں جو اس مدرسے کو تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمائی میں دنوں رات برکت دے، اور جو نہیں دیتے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھی کمائی میں خوب برکتیں دے۔ اور اگلا نام جو میں پکارنے جا رہا ہوں، جناب یاسین علی صاحب، جس کا عنوان ہے جہنم کا بیان۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ عنوان کوئی چھوٹا عنوان نہیں، جہنم کا تذکرہ وہ جب تذکرہ ہو تو واقعی میں انسان کے دل کو جھنجھوڑ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کتنا بھی گندا انسان ہو، لیکن جب جہنم کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، جانو قطار رویا کرتے تھے۔ آج یہ بچہ جو بہار کا رہنے والا ہے آپ کے سامنے جہنم کا بیان سنائے گا، آپ سنیں اور اس بچے کو جواب دیں۔ یاسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے جہنم کا بیان۔
میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہنم اور اس کے دردناک عذاب سے بطور رحمت و شفقت ہم انسانوں کو خبردار کیا ہے، تاکہ انہیں سن کر ہم خائف ہو یا ہمیں عذاب آنے سے قبل ہی اس کی طرف توجہ کر کے اس عذاب سے بچ سکے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کفار کا جب در گروہ ہٹا کر جہنم کو لے جایا جائے گا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، آپ کو معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایسا حصہ ہے جو کوئی چیز باقی نہ چھوڑے گا اور چمڑا ادھیر دے گا۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے انہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے، ان کے جسم کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس جگہ نیا چمڑا پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کو اچھی طرح چکھے۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے مومنو، اپنی ذات اور اپنا اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر انتہائی کرا سخت فرشتے مقرر ہے جو حکم الہی کو بچا لاتے ہیں اور حکم کبھی عدولی نہیں کرتے۔ وَاسْتَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کو پینے کے بعد ان کے دریا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، جہنمیوں کو پیپا آمیز پانی پلایا جائے گا، وہ نگلنا چاہیں گے لیکن نگل نہیں سکتے اور انہیں موت ہر طرف سے آ گھیرے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ ان آیات کریمہ کے علاوہ جہنم اور اس کے عذاب کے متعلق بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بروز قیامت جہنم لائے جائے گی جس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ اور تیز ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم نے ایک آواز سنی، آپ نے پوچھا جانتے ہیں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ
जमीन पर गिर जाए तो दुनिया वालों की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जहन्नमी का सबसे हल्का अज़ाब ये होगा, ऐसा है कि 2 जुतियां पहनाई जाएगी जिससे उसका दिमाग हांडी की तरह खोलेगा और उसी अज़ाब को सख्त तसव्वुर करेगा, हालांकि ये बहुत हल्का अज़ाब होगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराबी को जहन्नमियों का पसीना और उनके पीप वाला पिलाने का वादा कर रखा है। इलाही हमें जहन्नम से बचा और अपनी रहमत से मुत्तक़ियों का ठिकाना नसीब फरमा। हमें और हमारे वालिदैन और तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत से ऐ अरहमुर राहिमीन बख्श दे, आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन जनाब। ये थे जनाब यासीन साहब, जो इतने कम उम्र में इस कदर अल्लाह के कुरान से हवाला दे देकर जहन्नम का तज़किरा व तबसरा आपके सामने रख रहे थे। वाकई में इस कदर कोई अदना आदमी नहीं बयान कर सकता। ये एक पढ़े लिखे का ही काम है, जो कुरान अल्लाह के कलाम पर ईमान और यकीन के साथ इस तरीके से बयान करे कि जहन्नम का मंजर क्या होगा। जब जहन्नमी अपने हाथ की कमाई को देखेगा तो कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, मैं काश मैं मिट्टी होता, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ होता। मेरे जी साथियों, ये जहन्नम का बयान इस कदर अब जब बयान होता है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसके बाद जो तकरीर करने का बच्चे का उन्वान है मोहम्मद इरफान, जिनका उन्वान है नौजवानों की जिम्मेदारियां। मेरे अजीज साथियों, अगर नौजवान लोग अगर दीन की तरफ माइल हो जाए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और इस्लाम के मानने वाले एकदम आसान हो जाएंगे। कभी भी जो भी दीन इस्लाम का काम हुआ, सबसे आगे अगर कोई बढ़ करके हिस्सा लिया नौजवानों ने लिया इस्लाम के काम करने के लिए। इसलिए ये जो जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ करते हैं, जो जिम्मेदारी दीन हक को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो नौजवानों का काम है। लेकिन हमारा नौजवान माशरा इस दीन से धीरे धीरे दूरी अख्तियार कर रहा है। अल्लाह ताला नौजवानों को एक और नेक बनाए और दीन तौहीद पे चलने वाला बनाए। मेरे जी साथियों, अब आपके सामने जनाब इरफान साहब तशरीफ ला रहे हैं। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने, ये दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, एक नौजवान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। एक रोज एक अंसारी नौजवान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होता है और कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल, कुछ खैरात मुझे भी फरमा दीजिए, मैं सख्त सेहतमंद हूँ। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, तुम तंदुरुस्त मजबूत हो, अपने हाथ की कमाई रोज से हासिल कर सकते हो, यह खैरात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, जाओ तुम्हारे घर में अगर कुछ बेचने के काबिल सामान तो ले आओ। नौजवान ने अर्ज किया, हजरत, मेरे घर में क्या रखा है? सिर्फ एक फड़ा सा कमल जो मेरा आधा ओढ़ने का काम आता है और आधा बिछाने के, और सिर्फ प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ, बस घर की कायनात इससे कदर है। आपने फरमाया, जाओ उन दोनों को ले आओ। चुनांचा पहले आए तो हमारे मुक़द्दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को अपने हाथ में लेकर फरमाए कि इन दोनों को कौन खरीदता है? एक तरफ से आवाज आई, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इन दोनों को 4 आने में खरीदूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इन दोनों को 8 आने में दूंगा। चुनांचे आपने इन दोनों चीजों को 8 आने में इनाम कर दिया और कीमत उस अंसार नौजवान के हवाले करते हुए फरमाए ऐ नौजवान, जाओ 4 आने का घर में अनाज डाल दो और दूसरी चवन्नी का बाजार से कुल्हाड़ी ले आओ और उसके मेरे पास ले आओ। चुनांचे इस अंसार नौजवान ने ऐसा ही किया। आपने अपने हाथ से इस कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाए कि जंगल में जाकर लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचो। 15 रोज गुजरने के बाद
تم نے حال کی خبر دینا۔ چنانچہ اس انسان نوجوان نے ایسا ہی کرتا رہا اور 15 روز گزرنے کے بعد وہ غلے اور کپڑے کی طرح بے فکر ہو گیا۔ جو آگ کے پاس آئے تو آپ نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمائے اے نوجوان یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، بھیک مانگنے سے اچھا ہے، بھیک مانگنے سے ذلت ہے جو قیامت تک نہیں اٹھ سکے گی۔ بھیک مانگنے والے کا چہرے پر لکھا ہوا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگ کرتا تھا، بس اس ذلت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لڑکا سنت کبیر نگر کا ہے جو یہاں پر پرائمری سے پڑھا اور حفظ شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پڑھائی میں برکت دے۔ میرے جی ساتھیوں، اس کے بعد میں آواز دوں گا جناب فضیل صاحب کو، وہ آئے، جناب فیصل صاحب کو وہ آئے اور اپنے تقریر سے سامعین کو تسلی بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے نبوت سے ایک تک کے کچھ حالات۔ ہمارے جس اپنے معمول کے مطابق اسی اللہ کے گھر میں اللہ پاک کی طرف دھیان لگائے بیٹھے تھے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے کے پاس آئے اور ان سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل اسلام نے آپ کو سینے سے لگا کر جوش دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نے پھر فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر اور جوش دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نے پھر فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر اور جوش دبایا اور کہا پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پروسب کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کو جنون خون سے پیدا کیا، اور آپ کا بڑا کریم ہے جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے علم عطا فرمائے اور انسانوں کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے 5 آیتیں اتری ہیں۔ اب آج سے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 کے مہینوں کے حساب سے 40 برس سے 1 دن کی تھی۔ دسمبر کا دن اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ 6 مہینے پہلے سے آپ کو سچے سچے خواب آنے لگے۔ کبھی کبھی راستے سے گزرتے تو مکہ کے باس پر آپ کو سلام کرتے تھے۔ نبی ہونے سے آپ کا مرتبہ تو بے شک بہت بڑا ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کو ذمہ داری بھی ڈال دیے گئے۔ اس وقت سے مکہ والے نہیں بلکہ دنیا کے سارے لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اس لیے آپ کو اور سب کو سچی بات بتانا اور سیدھی راہ پہ لگانا تھا۔ اس لیے آپ کو سب کو سچی بات بتانا اور سیدھی راہ پہ لگانا تھا۔ اسی خیال سے آپ کا التفاف اٹھا، گھر واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی خدیجہ سے کہا مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ جب جیسی طبیعت سنبھلی تو اپنا سب حال بیوی خدیجہ سے کہا۔ بیوی خدیجہ نے آپ کی سب پریشانیوں کو دیکھ کر ہاتھ سے اطمینان دلایا اور کہا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کمزور اور بے قصوں کا سہارا دیتے ہیں، اس لیے اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کے خاندان میں اس زمانے میں مکہ میں ایک پڑھے لکھے بوڑھے آدمی اور کبھی نفل موجود تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب واقعہ ورقہ کو سنایا۔ ورقہ نے فوراً کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام دوسرے پیغمبر کے پاس آتے تھے۔ کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال جائے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی زبردست مدد کرتا۔ حماد نے تعجب سے فرمایا کہ کیا میرے وطن کے لوگ مجھ کے وطن سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا سب پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ورقہ اس خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، وہی عیسائی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کتاب میں آخر نبی کے آنے کی نشانیاں پڑھی تھی، اس لیے قرآن پہچان کر بتایا کہ یہ وہی اللہ کے آخر نبی ہے جن کی نشانیاں پہلے آسمانی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔
वर्कात बोला करते उनकी आंखों की रोशनियां जा ही रही थी। इस वाक़े के थोड़े ही दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। ये लड़का भी संत कबीर नगर ज़िले का है जो यहाँ पे हिफ्ज़ कर रहा है। अब इसके बाद गुनरहा का एक बच्चा जो अब्दुल हक भाई का है, अब्दुल वहाब, उसका उन्वान तकरीर है और वो आए और सामीन को अपने पुरजोर आवाज़ों में चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी के आँख में जादू तेरी जुबान में हो, जनाब अब्दुल वहाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मदीना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना है। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल माना, आपको और आपके साथियों को जगह दी, जान और माल से साथ दिया। हमारा मदीना ही से इस्लाम आते का पहला हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ, आपकी कब्र शरीफ भी आई है और कब्र शरीफ भी आई है। मदीना में हुजूर के बाद बहुत है और बहुत से किस्म की हुजूरें आती है। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखाते हैं इलाही वो मदीना कैसे बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। अब इसके बाद मैं दावत सुखन दूंगा मोहम्मद कैफ को। उनका तकरीरी प्रोग्राम है, आए और अपनी तकरीर से सामीन को समाप्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आज मेरे तकरीर का उन्वान है रोजा। आज हम आपको रोजा के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा तैयब पढ़ना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 ज़कात अदा करना, नंबर 3 नमाज रोजा रखना, नंबर 4 ज़कात अदा करना, नंबर 5 बैतुल्लाह का हज करना। मालूम हुआ कि रोजा इस्लाम का तीसरा बहुत अहम रुकन है। सुबह फजर शुरू होने से पहले शाम को सूरज गुरूब होने तक खाना पीना छोड़ दिया जाए और मर्द औरत का मिलाप भी न हो। उसके साथ उसका नाम रोजा है। उनके साथ गीबत, चुगली, गाली गलौज, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, इन बुरी हरकतों से भी रोजा परहेज करना बहुत ही जरूरी होता है। यूं तो हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों में माह जिलहिज्जा और पहले अशरा में और माह शाबान और मुहर्रम की 10वीं तारीख में और पीर के दिन और शव्वाल में ईद उल फितर का 6 रोजे रखना, ये सब रोजे सुन्नत है। इनको रखने का बड़ा सवाब है। मगर रमजान शरीफ का पूरा महीना रोजा रखना हर मुसलमान मर्द औरतों के लिए जरूरी है। हाँ, मरीजों, मुसाफिरों, हमला औरतों और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए इस माह में रोजा छोड़ देने की इजाजत है। मुसाफिर लोग वतन पहुंचकर अपने छूटे रोजे रखे और बीमार लोग तंदुरुस्त हो जाने पर रोजे कज़ा करे। हमल वाले औरत या दूध पिलाने वाले हर दिन के रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए, या अगर बात कज़ा की सूरत हो जाए तो रोजा रख ले। हैज औरत भी बहाल में हैज रोजा न रखे, बाद में कज़ा करे। ऐसे बूढ़े मर्द औरतों के लिए जो उम्र के इंतहाई हद को पहुंचकर सख्त कमजोर हो चुका है और मर्द औरत के लिए उसमें रोजा छोड़ने का इजाजत है।
ایسے بوڑھے مرد عورتوں کے لیے جو عمر کے اندر حد کو پہنچ کر سب کمزور ہو چکے ہو اور روزہ رکھنے کا بالکل اتار نہ ہو، ان کے لیے بھی روزہ معاف ہے، مگر فاتحے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اب اس کے بعد میں تقریری پروگرام کے لیے جناب رضوان صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ آپ نے مبارک الفاظ کہتے ہوئے پڑھا ہوں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ صلاۃ کی طرح زکوٰۃ جو عربی لفظ ہے، عربوں کے یہاں محرم زکوٰۃ پاکی صفائی ستھرائی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں لفظ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو مقررہ تعداد میں مقررہ نصاب پر صاف لے جانے کے بعد غریب و مسکین اور محتاج وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کی تعلیم کے بنا پر مقررہ تعداد میں نکالے ہوئے مال کو خیرات کر دینے سے باقی کے مال پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلامی فرائض میں سے زبردست فریضہ ہے، اس کا اگر کوئی مسلمان انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کر کے اس کے پیشانی اور کروٹ اور اس کے پیٹھ کو سجایا جائے گا اور 50,000 برس تک اس کی سزا ملتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت کی مدت ختم ہو۔ اور فرمایا کہ اس کا سونا چاندی جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ایک گنجا صاف کر کے اس کا پیچھا کرے گا اور وہ مالدار اس سے بھاگے گا، یہاں تک کہ وہ گنجا صاف اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ چبا جائے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کا کلہ چورتا ہوا کہے گا، انا کنزکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا۔ پیارے بھائیو، خدا کو ہونہار بنائے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حلال طریقے سے تم خوب کماؤ، یہاں تک کہ تم مالدار بن جاؤ۔ اس وقت نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی یاد رکھنا، اسے ادا کرنے میں ہرگز بخیلی نہ کرنا، اس سے تمہارے مال کم نہ ہوگا بلکہ اس میں دوگنی چوگنی برکت ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب رضوان صاحب، ان کا ایک پارہ بچا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بھی مکمل حافظ ہو جائیں گے چند دنوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرآن پڑھنے میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نعت نبی پڑھنے کے لیے ایک مدرسے کے طالب علم محمد علی کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں چاند میں کوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی تجلیاں ان چاند ستاروں میں، تجھ کو بتا دیں گے جنت کس کہتے ہیں، بیٹھ ذرا مل کر
ہم درد کے ماروں میں، رضواں تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی رہے ہوتے اس غمد خضرا کے پرکیف میناروں میں، طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں، کیوں چاند میں کوئی ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے محمد علی صاحب جو ایک نظم آپ کے سامنے سنا رہے تھے۔ اب ایک نظم میں بھی آپ کو سنا دوں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو بات حق کی سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق پر چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے جوتے پہ کھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے جوتے پہ کھولا ہے تو، جب ڈھلے گی جوانی تو پچھتائے گا، جب ڈھلے گی جوانی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، قابل فکر قصہ ہے فرعون کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، جب سمندر میں ڈھونڈا تو کہنے لگا، ایسی بے جان حکومت سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے ساتھ میں محسن تو نام چل، ایک دن آ چکے گی تمہیں اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف جاہل بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے
मोमिनों तुमरे यूं ही दवाने से क्या फायदा। अब इसके बाद तकरीर करने के लिए मैं जनाब अब्दुल अजीज साहब को दावत सुकन देता हूँ QI स्टेज पर। ये लड़का जब 4 साल का था इस मदरसे में आया था। इसकी वालिदा नहीं है, बिहार का रहने वाला, यही शुरू से रह गया। इसकी कफालत मदरसे की तरफ से सोहेब भाई, शेरू भाई की तरफ से होता है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के कमाई में बरकत दे और इसी तरीके से अल्लाह ताला बरकत देता रहे ताकि इनके जरिए और गरीब बच्चों की कफालत हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है पैगंबर। अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे से कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदे को भेजा है। अल्लाह के उन्हीं नेक बंदे को रसूल नबी पैगंबर कहते हैं। ये सब इंसान थे और अच्छे सच्चे लोग थे। वह खुद अच्छा काम करते थे, दूसरों को अच्छा काम बताते थे, बुराई से रोकते थे। अच्छे आदमियों ने तो उनका कहना माना, उनके हुक्म पर चले तो अल्लाह उनसे राजी हुआ, उनको इनाम दिया। और बुरे आदमियों ने तो उनका कहना नहीं माना, उल्टे उनके दुश्मन हो गए, उन पर जुल्म किया, उनको दुख दिया। ऐसे जालिमों पर अल्लाह का अज़ाब आया, वो तबाह हो गए। दुनिया में हजारों पैगंबर आए, सबसे पहले पैगंबर का नाम आदम अलैहिस्सलाम है और सबके आखिर में हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। उनके बाद ना कोई पैगंबर आया ना कभी आएगा। हमारे रसूल आखिरी पैगंबर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हम अल्लाह के सब नबियों को मानते हैं, सब पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। इस लड़के का तकरीबन 18-12 हो गया है। इंशाअल्लाह अगले साल ये हाफिज हो जाएगा। अब इसके बाद तकरीर के लिए जनाब फैज साहब को मैं दावत सुकन देता हूँ कि स्टेज पर आए। इनका उन्वान है जन्नत और दोजख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है जन्नत और दोज़ख। जो लोग दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बुरे अकीदों और बुरे कामों से बचते हैं, नेकी और भलाई के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है और मरने के बाद उनको जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल है, फल और फूल के बाग है, शहद और दूध का नारा है। जो लोग उसमें दाखिल होंगे वो हमेशा उसी में रहेंगे, वो कभी भूले ना होंगे। वहां की कोई भी नेमत कभी खत्म ना होगी। जिस वक्त जिस चीज को दिल चाहे फौरन मिल जाएगी। हर फल का जायका, खुशबू और रंग अलग अलग होगा। जन्नत में आराम ही आराम होगा।
گی اور نہ برسوں تک زمین سے کوئی چیز نہ اگے گی. خدا ہی جانتا ہے دوزخ میں کتنے سانپ اور بچھو ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈسیں گے اور ڈنک ماریں گے. لوگ دوزخ کے سانپ اور بچھو کے زہر سے بے چین ہو جائیں گے اور موت کا تمنا کریں گے لیکن وہاں موت ہی نہیں آئے گی. اس حالات سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ اس دنیا میں جب تک زندگی رہے قرآن اور حدیث کا مطابق اچھے کام کرے, برائی سے بچے. اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے آگ سے بچائے اور جنت میں مرنے کے بعد جنت میں جگہ دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. یہ تھے جناب فیض صاحب. اب اس کے بعد میں ایک نظم پڑھنے کے لیے دعوت سخن دوں گا ندیم اکرم صاحب کو. تیرے الفاظ کی نظموں کی تقدس کی قسم, تجھ میں بلبل کی چہر گل کی مہک سب کچھ ہے. ندیم اکرم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام, کیسے نہ لب پہ تیرا نام, کیسے نہ لب پہ تیرا نام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام, مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. رب کے دلارے تم ہی تو, جگ سے نرالے تم ہی تو, آئے نبی جتنے دنیا میں ان میں پیارے تم ہی تو. بھیجے خدا ہے, بھیجے خدا ہے تجھ کو سلام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. تجھ پہ کروڑ درود و سلام, تجھ پہ کروڑ درود و سلام. تو آقا اور میں ہوں غلام. ڈوبا سورج پھر سے پل پہ اور شجر آ جائے چل کے, جو تو سخا کا کیا کہنا ہے, جو بھی گیا وہ لایا بھر کے. اللہ جانے, اللہ جانے تیرا مقام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام, مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. سدرا پہ جا کے پیار نبی سے, بلبل سدرا بول نبی سے. عرش بری پہ, عرش بری پہ ہوگا بیان. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام, کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام. تو آقا اور میں ہوں غلام, تو آقا اور میں ہوں غلام. مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام, مجھ کو پلا دے تو عشق کا جام.
تو آقا اور میں ہوں غلام، تو آقا اور میں ہوں غلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ نعت نبی جو آپ کے سامنے سنا رہے تھے ندی مکرم صاحب، اب اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے جناب رضوان صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ اب وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سب کے دلوں کو جناب رضوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے قیامت حق ہے۔ جن باتوں پر ایمان لانا اور دل سے یقین کرنا اور عقل جاننا ضروری ہے، اس میں قیامت بھی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزیں فنا و ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے باقی رہ جائے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور و بوق ماریں گے، اس سے بہت ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، تمام جانور اور آدمی مر جائیں گے، سب چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور و بوق ماریں گے، اس سے سب آدمی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں میں دفن ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اچھے برے سب کاموں کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے اچھے کام زیادہ کیے گے اور برائیاں کم کی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف کر دے گا، ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ اور جن لوگوں نے برائیاں زیادہ کی ہوں گے اور نیکیاں کم کی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے شرک کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کی توفیق دے اور دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب رضوان صاحب جو میدان حشر کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں نظم پڑھنے کے لیے عبدالاحد صاحب کو، وہ آئے نظم سنائے۔ عبدالاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا،
کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راز کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ جھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس موج و پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گر گرا کے تم اسے راضی کرو لوگوں، ہدی اپنی مٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا راضی کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، نگاہیں نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تجھے ہی کرنا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے عبدالاحد صاحب جو مکمل حافظ ہے، تیسری بار ان کا دور چالو ہے، اور آپ کے سامنے جو نظم پیش کر رہے تھے، واقعی میں اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو اسی طریقے سے نئی نئی بیماریاں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جناب محمد فیض صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے فرشتے۔ خدا کی بے شمار مخلوق میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہم کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ان کو خاص خاص کاموں پر لگا دیا ہے، زندگی میں جو کام ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں جو ہمارے اللہ کے پیغاموں کے رسولوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ اسی کو ہی کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قرآن شریف کی آتے رہتے، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتارا کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام،
یہ بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کا کام پر مقرر ہے۔ نمبر 3، حضرت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جان نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حکم سے سور پھونکیں گے جس سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور ان کی نیکیوں اور گناہ کو دونوں قسم کے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اب آپ کے سامنے آخری نظم جناب ندیم اکرم صاحب کا، اس کے بعد حافظی کا تقریر ہوگا، پروگرام کا اختتام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تو تک گیا میرے بیٹا، کبھی دودھ پیتا پلاتی تھی مجھ کو، تپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ او بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، او بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کے زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، کہ جنت میں رکھنا تو رانی بنا کر، مجھے اب رلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اب اس کے بعد میں جناب حافظ توفیق عالم صاحب کو دعوت خدمت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم سامعین، بھائیوں اور دوستوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کی اس انجمن میں جس موضوع کے تحت بولنا ہے وہ ہے علم کی اہمیت۔ محترم سامعین، علم انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا اس علم کا تعلق دین سے ہو۔ بغیر علم کے انسان ایسے ہی ہے جیسے جانور رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ جبریل السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو جبریل السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اس کے بعد کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ علم سکھلایا اور انسان کو چیزیں سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو علم حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر علم کے آداب بتلائے گئے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر قلم کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ جس کے استعمال سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے
کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر علم والوں کا اور اہل علم کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو زمین پر ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد برپا کرے، جو تیرے بندوں کا خون بہائے؟ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب کے سب ان کا سجدہ کرو۔ علم کی وجہ سے ان کی فضیلت فرشتوں سے بڑھ گئی۔ میرے بھائیوں، اور علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک پڑھا لکھا انسان جب کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان اس کام کو اپنے علم کی روشنی میں کرتا ہے، وہ انسان اس کام کو صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے تو انسان اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ رب العالمین علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور تم میں جو علم والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین انسان کو علم کی وجہ سے اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم کی وجہ سے انسان کو عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اسی علم کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بلندی عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اسی علم کی وجہ سے نیچے ڈھکیلتا ہے، پستی میں کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے علم کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس علم کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ انسان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو غیر مومنوں پر اور اہل علم کو غیر اہل علم پر فوقیت دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، اور جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو گیا، جس کو
قرآن کے بارے میں علم ہو گیا، جس کو قرآن حدیث کا علم ہو گیا، اس کو گویا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأَلْبَابُ، کہ جس کو حکمت ملی اس کو سب سے بڑی نعمت ملی۔ گویا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے، اور حکمت سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت کسی ایک ادنا آدمی پر۔ اور عالم کے لیے اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کے تمام مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر حق بات سکھلانے والوں کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کے اس عمل سے فرشتے خوش ہو کر اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے اندر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ ستاروں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور عالم سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جس کے پاس حدیث کا علم ہو۔ اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے، جو زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزارتا ہے، جو اپنا زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے میں گزارتا ہے۔ لیکن عالم کی فضیلت عابد سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عابد ہوتا ہے اس کا جو فائدہ ہے، وہ جو نمازیں پڑھے گا، وہ جو روزے رکھے گا، وہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اس کا فائدہ اس کے اپنے ذات تک محدود رہے گا۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کی علم کی روشنی سے پوری سوسائٹی کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عالم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو زیادہ بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ آج ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ بچہ قرآن پڑھے گا، یہ بچہ حدیث پڑھے گا، پڑھ کر کیا کرے گا، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایک دم حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مکہ کے امام ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ آج پوری دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے ترستی ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اسی قرآن کی بدولت آج وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے ترستے ہیں، اور پوری دنیا ان سے ملنے کے لیے ترستی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ دین علم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بڑھاوا دیں، اور ان کو سمجھائیں کہ دین علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا بہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پر نکلے جس میں وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ، میرے بھائیوں، دین علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے،
बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, रातों की कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है, नींदों को कुर्बानी करनी पड़ती है, तब जाकर के इंसान किसी लायक बनता है। मेरे भाइयों, हर एक इंसान चाहता है कि घर पर बैठकर आराम से खाएं पिए, मौज मस्ती करें, लेकिन नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके, अपना सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सीखना है, हमें कुरान का इल्म सीखना है, हमें हदीस का इल्म सीखना है। इसलिए मेरे भाइयों, हम खुद इल्म सीखें और अपने बच्चों को भी दीनी इल्म हासिल कराएं। मेरे भाइयों, और जो दीनी इल्म होता है वो इंसान के मरने के बाद भी काम आता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलात सदक़तिन जारिया औ इल्मिन यंतफ़िउ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ उनके जो अमलों का सिलसिला होता है वो सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के मरने के बाद उनके काम आती हैं, उनके लिए सवाब का बायस बनती है। उनमें सबसे पहली चीज है सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया, यानी इंसान अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए जिससे लोग फायदा उठाते रहें। मसलन इंसान के पास माल और दौलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है और इंसान उस पैसे से मस्जिद बनवा दे, तो जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, जब तक उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाता रहेगा, आपको उसका सिलसिला, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आपके मरने के बाद आपके कब्र में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। या इसी तरीके से इंसान दीनी किताबें खरीद करके बंटवा दे, कुरान तकसीम करवा दे, या जहां पर दीनी तालीम होती हो उन बच्चों के ऊपर अपना पैसा खर्च करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को मरने के बाद उसका सवाब अता करेगा। और दूसरी चीज है औ इल्म यंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें। यानी अगर इंसान के पास कोई दीनी इल्म है और इंसान अपने इल्म को किसी और को सिखला दे, तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका सवाब देता रहेगा। और तीसरी चीज है औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, नेक और साले औलाद जो अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरने वालों के हक में दुआए खैर करे। तो मेरे भाइयों, औलाद नेक कब होगी? औलाद अपने वालिदैन के हक में दुआ कब करेगी? जब औलाद को दीन का इल्म होगा, जब औलाद कुरान को पढ़ेगी, जब औलाद हदीस को पढ़ेगी, तब जाकर उसको इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर माँ बाप के क्या हुकूक अदा किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन किन कामों से खुश होता है, किन कामों के करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सवाब अता करेगा। ये चीजें हमको कहाँ से मिलेगी? कुरान और हदीस से मिलेगी। मेरे भाइयों, कुरान का इल्म हासिल करें, हदीस का इल्म हासिल करें, और इन इल्मों को हासिल करने के बाद उसके बाद आपकी जो मर्जी है आप वो पढ़ाई करें, आपको जो बनना है वो बने, लेकिन ऐसा ना हो कि आप दुनिया के इल्म के बारे में बड़े माहिर हों, आपको दुनिया के बारे में तमाम जानकारियां मौजूद हों, लेकिन आपको इतना ना पता हो कि हम नमाज में कैसे खड़े हैं, हमको सजदा कैसे करना है, हमको रुकू कैसे करना है, हमारे नबी ने नमाज किस तरह पढ़ी है, हमारे नबी ने हमको नमाज पढ़ने का किस तरह हुक्म दिया है। तो मेरे भाइयों, हम सबको ये बातें कहां से मालूम होगी? ये जानकारी हमको कहां से मिलेगी? जाहिर सी बात है, हमारे पास 2 ही चीजें हैं, एक कुरान है, एक अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो जब तक हम इन दोनों पर अमल करेंगे हम कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली, कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, नंबर 1 अल्लाह ताला की किताब और नंबर 2 मेरी हदीस। जब तक तुम लोग
ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے, ان دونوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے رہو گے, ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں, علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم نہ ہوتے تو انسان جانور کی طرح ہوتے, یعنی اہل علم ہی انسان کو جانور کی صفت سے نکال کر انسانیت کی حد میں داخل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ انسان کو علم کی ضرورت ہے. انسان کو دن اور رات میں 2 مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس پر پڑتی ہے. انسان کھائے پیے بغیر ایک دن گزار سکتا ہے, لیکن بغیر علم کے انسان ایک لمحہ بھی نہیں گزار پاتا ہے, نہیں گزار سکتا ہے. علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے بھائیوں, علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی, مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دیا, تو جو ان کے قیدی پکڑے گئے تھے, جو لوگ گرفتار ہوئے تھے, ان کو اس بات کی رخصت دی کہ اگر آپ فدیہ دے دیں تو آپ کو رخصت ہے, آپ کو رہا کر دیا جائے گا. تو جو لوگ فدیہ دے کر, کچھ لوگ فدیہ دے کر رخصت ہو گئے اور رہا ہو گئے, لیکن کچھ لوگ غریب تھے, وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے, تو ان کو اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے تو ہمارے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیجیے, آپ کو اس کے بدلے میں رہا کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں, آپ ذرا غور کریں کہ تھوڑی سی علم کی وجہ سے, لکھنے اور پڑھنے کا ہنر سکھانے کی وجہ سے ان کو رہائی مل رہی ہے, ان کو آزاد کر دیا جا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور میرے بھائیوں, آج ہر انسان مال کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, ہم سب کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. تو میرے بھائیوں, ہم دنیا کے اندر کچھ ایسا کریں, کچھ ایسا کام کریں تو ہمارے ساتھ جائے, اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا سلسلہ ملتا رہے, ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے, وہ سلسلہ ختم نہ ہو. میرے بھائیوں, آپ اگر علم کو اور مال کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ کون زیادہ ضروری ہے. علم جو ہوتا ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے, اور مال اپنی حفاظت خود کرواتا ہے. جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے, ہر وقت اس کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے, اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال چوری ہو جائے. لیکن کبھی آپ نے کہیں سنا کہ کسی کے پاس کوئی علم تھا اور صبح جب اٹھا تو اس کا علم غائب ہو گیا؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں, علم انسان کو اللہ کا بندہ بناتا ہے, اور مال انسان کو اللہ رب العالمین کا بندہ بناتا ہے. اور علم کے محتاج بادشاہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ علم کے محتاج ہوتے ہیں, جبکہ مال کے محتاج فقیر اور محتاج لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں طلب العلم افضل من نافلہ, کہ علم کا طلب کرنا نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. جو نفلی نمازیں ہیں ان سے زیادہ افضل ہے, ان سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اور فرمایا کہ جوانی کے ایام اور مغرب اور فجر کے بعد کے اوقات بڑے غنیمت ہیں. تو میرے بھائیوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دینی ماحول پیدا کریں, اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں, خود بھی قرآن کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں. اپنے گھر میں کم از کم ایک بچے کو حافظ یا عالم کا کورس کرائیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو ہم کو فلاں حافظ جی کو یا فلاں مولوی صاحب کو بنانا پڑے. میرے بھائیوں, آج لوگ دینی تعلیم کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ کسی لائق نہیں ہوتے ہیں, وہ بڑے فقیر ہوتے ہیں, وہ بڑے محتاج ہوتے ہیں.
نہیں میرے بھائیوں، یہ بچے جس دن عالم بن کے نکلیں گے وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے. ان بچوں کی روشنی میں آپ کو چلنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بچے اسلام کے سپاہی ہیں، ان بچوں کو آپ حقیر نہ سمجھیں. میرے بھائیوں، یہ بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بچے حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے اس علم کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. ابھی بھی جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یہ بھی سکھانا رہنے والے ہیں. اب اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اذان کے لیے محمد ندیم اکرم صاحب کو بولو نا. الله أكبر الله أكبر.